السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لا وتھ کشف اور میں ہوں کشف نثار۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں پریزیڈنٹ، جو ہوتے ہیں صدر، اس کے بعد آتے ہیں وزیر اعظم پی ایم آف پاکستان، اس کے بعد ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ایک ہوتی ہے نیشنل اسمبلی۔ ٹھیک، اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پریزیڈنٹ کے بارے میں۔ پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا صدر ہوتا ہے، آئین کے مطابق ملک کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر منتخب ہونے کی عمر 45 ایئرز ہے، 45 ایئر سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہوتا ہے صدر کی مدت ہے 5 سال کی ہوتی ہے اور ایک بار اور دوبارہ منتخب ہو سکتا ہے، مطلب کہ ایک دفعہ ہوا اور پھر دوبارہ بھی اس کو وہ صدر منتخب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صدر کی تقرری پارلیمانی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں جو ہوتی ہیں ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے، اسمبلی کے ارکان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے آتے ہیں پی ایم، جو ہوتے ہیں کہ پریزیڈنٹ۔ پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں وزیر اعظم ملک کی سیاسی قیادت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ملک کی سیاسی قیادت کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم۔ اس کے بعد وزیر اعظم منتخب ہونے کی عمر کیا ہے؟ 25 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وزیر اعظم کی مدت کتنی ہے؟ 5 سال ہوتی ہے اور دوبارہ منتخب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مدت 5 سال اور دوبارہ منتخب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے ہم نے جو صدر دیکھا تھا اس کی عمر کم کس سے نہیں ہونی چاہیے؟ 45 سے کم نہیں ہونی چاہیے صدر کی عمر۔ اس کے بعد وزیر اعظم جو ہم نے دیکھا تو وزیر اعظم کی عمر 25 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم جو ہے اس کی مدت 5 سال ہوتی ہے اور وزیر اعظم کی تقرری کون سے ہوتی ہے؟ اکثر قومی اسمبلی کے اکثریتی جماعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں۔ پاکستان میں اہم سیاسی جماعتیں کون کون سی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی۔ ٹھیک ہوگا، یہ پاکستان میں جو ہیں اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اہم ہیں۔ اس کے بعد یہ جماعتیں عام انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور قومی اور صوبائی اسمبلی میں اپنا نمائندہ رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی ہوتی ہے پارلیمنٹ کا جو ہوتا ہے نا لوور ہاؤس۔ ٹھیک ہو گیا، جو لوور ہاؤس ہوتا ہے وہ ہماری قومی اسمبلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے سینٹ۔ سینٹ جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو قومی اسمبلی ہے پاکستان کی، پارلیمنٹ کے وہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، نچلی خانہ ہوتا ہے، لوور ہاؤس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اس میں کل جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 342 نشستیں ہیں ان میں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی کل نشستیں کتنی ہیں؟ 342، جن میں سے 272 نشستیں جو ہیں وہ براہ راست منتخب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 70 نشستیں جو ہیں 70 سیٹس ہیں وہ کس کے لیے؟ ہماری فیمیل اور مائنورٹیز کے لیے ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتوں میں ان کی براہ راست منتخب والی نشستوں کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے ٹائم جو ہے وہ 5 سال میں، ٹھیک ہے نا، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے ان کا 5 سال تک وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سینٹ آتی ہے۔ سینٹ کیا ہوتی ہے؟ اپر ہاؤس جو ہوتا ہے اسے ہم سینٹ کہتے ہیں۔ سینٹ پاکستان کی پارلیمانی اپر ہاؤس ہے۔ اس کے بعد اس میں کل 104 سیٹس ہیں، 104۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں جن میں سے ہر ایک صوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے پاس 23 نشستیں ہیں۔ باقی کی جو 8 سیٹس ہیں وہ وفاقی قبائلی علاقوں، فاٹا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہماری سینیٹرز جو ہیں صوبائی اسمبلی اور قبائلی علاقوں کے قومی اسمبلی کے ارکان کے غیر مستقیم طور پر منتخب کیے جاتے ہیں۔ سینیٹرز کا دورانیہ کتنا ہے؟ 6 سال ہے، جس میں سے 2 سال بعد 1/3 نئے سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ قومی اسمبلی میں جو ہمارا ٹائم ہے وہ 5 سال کے لیے آتے ہیں، قومی اسمبلی والے جو اراکین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو سینٹ کے ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے آتے ہیں۔ اس 6 سال کے ٹائم پیریڈ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 بار ہوتا ہے، مطلب کہ 6 سال ہوتے ہیں جس میں ہر 2 سال بعد 1/3 نئے سینیٹر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ آدھے چلے جاتے ہیں آدھے رہ جاتے ہیں۔ 6 سال میں 2 بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اہم عہدوں کا اب ہم اہم عہدے جو دیکھ رہے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین منتخب کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کس کا ہے؟ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہے، اور صدر جو ہے صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین منتخب کرتے ہیں۔ جو ہمارا صدر ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟
وہ اس کو ہم لوگوں نے سلیکٹ نہیں کیا. ہم لوگوں نے کس کو سلیکٹ کیا؟ ہم نے اپنے وزیر اعظم کو سلیکٹ کیا. وزیر اعظم حکومت کا سربراہ بنا اور صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہے، جس کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہے. جو ہم لوگوں نے اسمبلی سلیکٹ کی تھی نا، ہم لوگوں نے لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا، وہ اسمبلی میں آئے اور اسمبلی میں آنے کے بعد انہوں نے سلیکٹ کر کے صدر منتخب کر دیا. ہم لوگوں نے وزیر اعظم کو منتخب کیا اور صدر کو منتخب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے اراکین منتخب کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سینیٹر کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، اور اس کے بعد ہمیں بات ہے سینٹ کے اراکین کی منتخب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ تمام ہماری پولیٹیکل سسٹم میں یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں. شکریہ، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام چیزیں جانیے.